آج کل سردیاں ہیں اور عمومی طور پہ انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو موزے پہنتے ہیں۔ تو موزوں کے متعلق میں کچھ بتانا چاہتا تھا کہ موزہ پہننا، جب موزہ پہنا ہوا ہو تو اس وقت وضو کس طرح کر کے کرنا ہے، یا موزے کے کیا احکام ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو وضو میں پاؤں دھونے کی بجائے ان موزوں پر مسح کیا جائے۔ موزوں پر مسح کرنے کا حکم احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ ہاں، موزے نہ پہننے کی صورت میں پاؤں کا دھونا ضروری ہے، محض مسح کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یا بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے اونی یا سوتی جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں اور اس کو کافی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ موزے اور چیز ہیں، جرابیں اور چیز ہیں، تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جرابوں کے اوپر، سوتی یا اونی یا جو جرابیں ہم پہنتے ہیں ان کے اوپر مسح کا حکم نہیں ہے۔ اب موزے جو پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر مسح کرنا کس طریقے سے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، موزوں کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر انسان نے اپنا گیلا ہاتھ رکھنا ہے، اس کی انگلیوں کے اوپر اپنی پوری انگلیاں رکھنی ہے، ایسے اپنی پوری انگلیاں پاؤں کے اوپر رکھیں گے اور وہ گیلا ہاتھ جو ہے ان انگلیوں کے برابر اپنی ساری انگلیاں رکھ کر اوپر کو ایسے پنڈلی کی جانب کھینچیں گے تو یہ مسح ہو جائے گا۔ پھر یہ جو موزے کے اوپر مسح کرنا ہے یا جو موزے پہنے ہوئے ہیں ان پر مسح کی مدت کتنی دیر تک ہے، آپ مسح کتنی دیر تک کر سکتے ہیں؟ تو جو مقیم حضرات ہیں، مسافر نہیں، مقیم حضرات، انہوں نے جو موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان موزوں پر مسح کرنے کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے۔ اور جو شرعاً مسافر آدمی ہے، شرعی طور پہ سفر ہے، مسافر ہے، وہ اس کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، یعنی 72 گھنٹے ہیں اس کے لیے۔ پھر موزوں پر مسح کرنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ موزوں پر مسح کرنے کی مدت کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب موزے پہننے کے بعد پہلی بار آپ کا وضو ٹوٹے گا تو اس وقت اس کی مدت شروع ہو جائے گی، وہاں سے لے کے اگلے دن اس وقت تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔